بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، ہر دنیا کی جتنے ممالک ہیں ان کی فوج کا ایک آبجیکٹو ہے، یعنی ایک آبجیکٹو، ایک ایم، ایک لائن، یعنی جس پہ وہ چلتے ہیں ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ تو ہماری ماشاءاللہ جو فوج ہے وہ ایک گانے کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کا جب آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے اس ملک میں ڈی ایچ اے بنانا ہے، مجھے اس ملک کو ڈی ایچ اے بنانا ہے۔ وہ جن کے پیٹ کی روٹی سے پلتے ہیں میرے بچے، وہ جن کے پیٹ کی روٹی سے پلتے ہیں میرے بچے، وہ غریب جو پیٹ پال کر ان کو روٹیاں اپنا وہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تو مجھے ان پر ہی یہ اسلحہ چلانا ہے، انہی لوگوں پہ یہ اسلحہ چلانا ہے۔ تو یہ آبجیکٹو ہے جس کو ذرا، کیونکہ فی البدی شعر تھے تو میں نے اس کو بیان کیا۔ تو یہ جب آبجیکٹو ہو کسی آرمی کا، تو پھر ارشد شریف کا مر جانا، پھر جو ہے وہ کسی بھی صحافی کا مرنا، کسی شہری کا مرنا، وہ ضلع شاہ کا مرنا، یہ سارا کچھ، اور یہ پولیس ہے وہ لانڈی ہے ان کی۔ اب میں سمپلی آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہے اس حکومت کو گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص کو، بلکہ آپ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نہیں جانتے کہ ڈھاکہ فال جو ہوا تھا وہ کن کی وجہ سے ہوا؟ آپ سوچ لیں۔ ابھی تو حلف بھی نہیں اٹھایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ جبکہ سیٹیں مجیب الرحمان کی زیادہ تھیں۔ میرا خیال ہے کسی ایجنسی پہ، ہماری ایجنسی الحمدللہ ایسی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں، غور کریں، یعنی سب کو پتہ ہے، اس میں وہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈر کے کیوں بولنا؟ یعنی پل دو پل کے عیش کی خاطر، وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا، کیا جھکنا کیا ڈرنا، آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا۔ تو اس لیے سچ یہ ہے کہ فال آف ڈھاکہ کس کی وجہ سے ہوا؟ پاک آرمی کے گندے جرنیلوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، بلکہ میں نے سوری یہ کہہ دیا، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے، کچھ کے پیچھے اور بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ لیاقت علی خان، جو کہ امریکہ تو گئے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ان کا جیٹ طیارہ بھی یوز کیا، لیکن ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا قتل کیا آپ نہیں جانتے کس کی وجہ سے ہوا؟ فاطمہ جناح، جن کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان پر زخم کے نشان تھے، تو یہ زخم کے نشان کون لگا سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ یہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پہلے جنہوں نے ان کے پر یعنی کریکٹر اسیسینیشن کی، انہی نے یہ کام کیا۔ پھر میں نے جواب دے دیا، تو لیکن آپ سوچیں گے کس نے کیا ہے؟ کیا کوئی اور بندہ یہ کر سکتا ہے؟ ہم ایسے ہی خواہ مخواہ سیاستدانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک میں بندے جلا دیے گئے، طاقت کس کی ہے ملک میں؟ یعنی عمران خان کو نکال کے، کہ جو ان کے سے نہیں ڈرتا تھا، باقی آپ بتائیں کہ کن کی طاقت ہے؟ تو وہ جو اے پی ایس کا حملہ، اس کے مجرم کیوں نہیں پکڑے گئے؟ پھر اس کے بعد سری لنکن ٹیم پہ اٹیک، اور وہ مجرم پکڑے گئے تھے۔ وہ ڈی ایس پی جو ہے وہ میرا کلاس فیلو تھا، جس نے بار بار آگے نجم سیٹھی کے چینل میں بھی یہ بتایا کہ یہ جو ہے میں نے پکڑ لیے تھے، لیکن اوپر والی قوتوں نے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو چھڑا دیا۔ کیوں؟ پاکستان کی کرکٹ تباہ کرنے کے لیے۔ سو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دو فلیگ لگے ہوتے ہیں، ایک اسرائیل کا اور ایک انڈیا کا، اور ان کا ڈسٹنس بھی ہوتا ہے، یہ ہمیں سنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ریمنڈ ڈیوس قتل کرتا ہے، تو کیا وہ اتنی جرت جو ہے ایک جمہوری، وہ بھی اس وقت وہ جمہوری حکومت جو ان کی اپنی ہے، جن کو یہ کہتے ہیں نا شٹ اپ، تو وہ کہتے ہیں اوکے سر، جن کو کہتے ہیں الو کے پٹھے، کہتے ہیں جی بالکل میں ہوں۔ تو یہ والے لوگ خان کو کہہ کے دکھائیں، یہاں بات ہوگی، خان کو تھپڑ مارا،
تھپڑ اس نے مارا ہوتا ہے خان کو، خان ان کو 4 تھپڑ لگاتا ہے بغیرتوں کو اسی وقت سامنے، ٹھیک ہے. ان سے 100 درجہ فٹ ہے کیونکہ حلال کماتا ہے. اور اس نے کرکٹ کھیل لیا، آپ اس کا باڈی دیکھیں، چلنے کا انداز فٹ، اور یہ ان کی چہرے دیکھیں، لعنت برستی ہے ان کے اوپر. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. سپاہ صحابہ کو کس نے تشکیل دیا؟ شیعوں کا قتل کروانے کے لیے، اور اس کے پیچھے ریال آتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. آپ یہ بتائیں ایم کیو ایم کا وجود کس کی وجہ سے عمل میں آیا، جو ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، جس نے شہر اجاڑ دیا، جو شہر دبئی سے بھی آگے جا سکتا تھا، جہاں دبئی کے لیے ان کی رالیں ٹپکتی ہیں وہاں پلاٹ لینے کے لیے، اس ملک کو تباہ کر دیا، اس شہر کو تباہ کیا انہوں نے، صرف اپنی جھوٹی ہے نا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تو اپنے طور پہ ختم ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا. کس نے کیا آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. پورے پاکستان، اگر کسی پاکستانی کو اب پہلے نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ایک اچھے استاد کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا. یہ نواز شریف کو جب بلاتے تھے، مریم کو بلاتے تھے، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کو تھوڑی سی بیماری کا بہانہ کوئی رپورٹ دکھا کے انہوں نے فرار کرا دیا. اور یہاں پہ ججز جو ہے وہ جناب ایک زخمی اور پاپولر لیڈر کو جو ہے بلاتے ہیں. آج عمران خان بیچارہ ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہاں پہ پہنچتا ہے، جس پر زندگی بھر کوئی کیس نہیں ہوا. باقر نجوی نے کہا بھی ہے کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، اس پر کبھی کوئی مقدمہ ہی نہیں بنا. اتنے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ 2% کی پی ڈی ایم کی اور یہ شہباز شریف ہے؟ یہ جو بندے اٹھائے جاتے ہیں، انہوں نے جو ہے اٹھا کے بچنا کیسے ہے؟ جو صحافیوں کو مارا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے. آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پورے پاکستان. لیکن کمپنی جو ہے نا وہ اس کو، میں نے بتایا نا پہلے ہی، میں ان کو کہتا ہوں احمق بھی کہتا ہوں، ڈفر بھی کہتا ہوں، سٹوپڈ بھی کہتا ہوں، اور ان کے کوئی نالج نہیں ہوتا، انہوں نے ہیومینٹی کے اوپر کچھ نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام شہری کا درد کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب کی آپ حکومت دیکھیں، جب بات کرتے ہیں عوام کی، شیلٹر ہوم، یعنی کوئی کام ایسا نہیں تھا جو انہوں نے وڈیروں کے لیے کیا ہو. ہاں ان کے لیے بھی ایک اچھا کام کہ ان کے لیے کو بھی سکیور رکھے اگر وہ ایماندار ہیں. ہاں جو جرم کرتا ہے اسے پکڑ لیا جائے. تو بات ہو رہی تھی نواز شریف بغیرت جیسے لوگوں کو یہ نکال دیتے ہیں 50 روپے کے اسٹام کے اوپر، اور وہ لا کے یعنی رپورٹیں کہ یہ مر جائے گا، اور ایک بندے کا سارا پاکستان چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے عدالت میں کہ کہیں اس پر حملہ نہ ہو جائے، پھر وہ قانون کی پاسداری رکھتا ہے. تو اگر وہ کوئی جج، ایک جج کی بندیال صاحب کی تو میں تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بے غیرت جج جو کہہ رہا تھا کہ ضمانت خارج ہو جائے گی، یہ کس کے پریشر پہ کہہ رہا تھا؟ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر جئیں، اور سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ سے امیدیں ہیں. تو اقبال، ہمارا ملک تو اقبال کے نام پہ بنا، اقبال نے اس کا تصور دیا. تو اقبال نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو یہ کدھر جو ہے وہ غیرت کے بغیر یہ پیدا ہوئے لوگ ہیں. اسی لیے یہ سر دارا نہیں پہنتے، یہ ان کے وہ جو بڑے ہیں ان کے آگے جھکتے ہیں. میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جہاد واجب ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو امریکہ کا غلام ہمیشہ بنائے رکھا.